الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. پوری محفل گزر گئی ہے. پسندیدہ ترین میرا نعت خوان ہے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب. ان سے صرف کلام مجھے یہ پتہ ہوتا کہ میں سہرا پڑھنا ہے تو میں ایک الگ سے کلام اسی کے ذمہ لگاتا. لیکن کچھ وقت اس طرح کا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا, بار بار لوگوں کو کہا تھا کہ میں نے ٹائم پر محفل ختم کرنی ہے. مہمان ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان سے ایک ہی کلام سنا ہے, لیکن ہم سارے احباب ابھی تک غالباً انتظار میں ہیں کہ محفل شروع ہونی ہے. ویسے دل سے پوچھ لیں محفل شروع ہو چکی ہے, اور دل کو راضی کر لیں, اپنی زبان کو بھی اس پر آمادہ کر لیں کہ اب ہم نے تھوڑا بہت حضور کا ذکر کرنا ہے جی. سبحان اللہ کہہ دیں بلند آواز, اور خوشی سے بیٹھیں. ایک تو شادی کی محفل ہے, اور اس شادی پر اور شادمانی یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اور کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اسی رب کا ذکر کر رہے ہیں. اور جس رب نے کائنات میں ایک ہستی کو اپنا محبوب بنایا ہے, ہم اس محبوب کریم کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو بیداری کا ثبوت دیں, اور دوسرا یہ احباب اگر اس سائڈوں سے سامنے آ جائیں تو اور محبت کا ذوق ہوگا. تھوڑے تھوڑے یہ سارے ساتھی ادھر ادھر ہوتے جائیں تو انشاءاللہ ایک ذوق بھی بنے گا. اور چونکہ اس محفل کا عنوان ہے احیاء سنت مصطفیٰ, تو کافی دوستوں کے لیے ایک نیا نام ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا. بولیے نبی کی سنت کو بلند آواز سے, نبی کی سنت کو. ہم حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو مجلس تھی نا, اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ قریب قریب ہو کر بیٹھتے تھے. اب آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں, تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرح کی ایک مجلس سجانے کی کوشش کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ زمین بھی بے مثل ہے, وہ ذات بھی بے مثل ہے, وہ صحابہ بھی بے مثل ہیں, وہ دور بھی بے مثل تھا, اور وہ گھڑیاں بھی بے مثل تھی. ہم گناہگار لوگ ہیں, لیکن ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے لب و لہجے کو سننے کے لیے کریم آقا علیہ السلام کے قریب ہوا کرتے تھے. تو ہم بھی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے قریب قریب ہو کر بیٹھ کر حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. پھر کہہ دیں سبحان اللہ. تو ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی طاقت ہے نا سمیٹنے کی, یا رسول اللہ ہمیں اس سے زیادہ آپ کے دربار سے بھیک درکار ہے. کیونکہ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں, نہ ہمیں سمیٹنا آتا, نہ ہمیں مانگنا آتا, نہ ہمیں لینا آتا. آپ ہی ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی سکھانے والے ہیں, اور آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں. تو ہم آپ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں, اس لیے محبت سے پڑھیں. ہم کو اپنی
طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، یا رسول اللہ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے، ہمیں کوئی اگر تھوڑا سا نا آٹا دے دے نا کوئی آدھا کلو 3 پاؤ، تو اگلی بار اس کا چہرہ عجیب سا ہوتا ہے، جیسے میں کوئی سیٹھ ہوں اور سامنے والا منگتا ہے۔ یہ کائنات کا ایسی کریم ذات ہیں اور ایسی کریم ہستی ہیں، جھولیاں بھر بھر کے بھی مسکرا کہتے ہیں کہ اور مانگ، کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ بعد الحمد و صلات، اللہ کریم کا شکر، اس کا احسان کہ مالک نے یہ گھڑیاں عطا کی اور ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور کی سنتوں کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ میرا بھائی بابر علی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی زندگی کو خوبصورت بنائے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنائے۔ خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے کیا، اللہ کے ذکر سے کیا، مصطفیٰ کریم کی نعت اور درود و سلام سے کیا۔ آپ میں کئی دوست بیٹھے ہیں جو ایک موقع پر کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کی ایک بزم تھی اور ایک ایونٹ تھا، لیکن اس کا عنوان رسول اللہ کو ناراض کرنا تھا، اس کا جو لیبل تھا وہ اللہ کو ناراض کرنا تھا۔ خوشبخت لوگ ہو، گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پر مالک کریم ہے، فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھول گیا تھا اب رب کے دروازے پہ آ گیا ہے، میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف چل کے آنے والے میں دوڑ کر تیرا استقبال کروں گا، میرا رب اس کی رحمت تمہیں بخشنا چاہتی ہے، پر دل سے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ جب خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، اللہ دکھ کے موقع پر تمہیں یاد رکھتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ رب پھر ساتھ دیتا ہے۔ دنیا ہمیں ہمارے قریب آئے نہ آئے، سینے سے لگائے نہ لگائے، دکھ بانٹے نہ بانٹے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا تو ہوائیں بھی دکھ بانٹنے آ جاتی ہیں، ہوا کے جھونکے بھی سہارے دے رہے ہوتے ہیں، اور لمحے اور جو وقت گزرنا جب مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر ساتھ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اس جب اوسان خطا ہوتے ہیں اس وقت رب کی رحمت تسکین عطا کرتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ساتھ ہے یا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں گی۔ بولیے جب ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں گی کوشش ہم کریں گے۔ کبھی سوچا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بشری صورت میں کیوں آئے؟ کبھی خیال ذہن میں گزرا حضور بشر بن کے کیوں آئے؟ ہمارے جیسے جیسے ہم انسان ہیں، حضور انسان بن کے کیوں آئے؟ صرف اس لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اپنی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور جو عمل جب بھی کریں گے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
حضور ہمارے لیے دنیا کے زمین پر چلتے رہے، ہمارے لیے کھاتے پیتے رہے، حضور نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے ہیں، جنگوں میں حصہ لیا ہے، حضور نے شادی کی ہے، حضور نے اولاد کی تربیت کی ہے، حضور نے صحابہ کی مجلس سجائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اکیڈمی کلچر جو ہے وہ قائم کیا اصحاب صفا کی صورت میں، طلباء کا نظام، اور ایک بحیثیت معلم پوری دنیا کو سکھایا کہ میری زندگی کا گوشہ گوشہ مطالعہ کر لو، قیامت تک میری زندگی کا مطالعہ کرنے والے تجھے ہر گوشے سے مہکتی ہوئی خوشبو آئے گی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا کامل نہیں ہے جیسی اکملیت مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ حضور کی زندگی کا جو گوشہ اٹھا کے دیکھو آپ کو وہ مہکتا گلشن نظر آئے گا، اور سائنس اگرچہ صدیوں بعد ترقی کر کے اس نتیجے پر پہنچتی ہے، میرے کریم آقا 14 صدیاں پہلے اس نتیجے کو بیان فرما چکے ہیں۔ حضور کریم اللہ کے محبوب ہیں، بولیے حضور اللہ کے نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کے محبوب ہیں تو حضور کو شان عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مجسمہ، آپ کا وجود، آپ کا جسم اطہر، اور نبی کریم علیہ السلام کا موجود ہونا، آپ کی تعلیمات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہیں۔ جب حضور کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے والا انسان یہ پکارتا ہے کہ جس رب کا محبوب اور نبی اور رسول اتنا خوبصورت ہے، وہ رب بنانے والا وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کی شانوں کے کیا جو ہے وہ کہنے، جس رب نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یارو ذرا غور کریں، نبی پاک علیہ السلام جب انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو جس رب کے محبوب کی انگلی کا یہ پاور ہے، وہ خالق کتنی طاقتیں رکھتا ہوگا۔ وہ پھر صرف ارادہ کرتا ہے، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دنیا کو اس نے بنا دیا، کوئی سانے اور مزدور لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، رب نے کن فرمایا، ہر شے بن گئی۔ تو اس نبی کریم علیہ السلام کے ہم امتی ہیں جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ معراج کا ایک موسم ہے، یہ مہینہ، نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں معراج پر گئے تھے، اور حضور کی یہ وہ امتیازی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ بڑی بات ہے یہ، آپ نے ڈھیلی ڈھالی سبحان اللہ، اپنے سر کی آنکھوں سے نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کائنات میں مصطفیٰ کے سوا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ شان اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ آئیے اس نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح کی ہم اس بھائی کی جو ہے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھائی حضور کی سنت نکاح کے تحت ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہا ہے۔ اس رشتے کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے۔ آپ دوست آرام چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، معاملات چھوڑ کر اس خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد جتنی خوشی کے معاملات میں آپ شریک ہوں گے اس میں آپ کو اپنی نیت کے حساب سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس نکاح اور اس شادی کی جو یہ مجلس ہے، اس مجلس میں جب سے آپ آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے۔ بات کرنے کا موقع نہیں، آپس میں آپ ٹاکنگ نہیں کر رہے، کمیونیکیشن نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پل پل آپ کو نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہی کام آپ جب باہر جائیں گے، آپس میں بات کریں گے، ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں یارو؟ رسول اللہ کے صحابہ جب حضور سے الگ ہوتے بیٹھتے تو پھر حضور کی باتیں ہوتی تھیں، نبی پاک چلتے کیسے ہیں، حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں۔ بڑے تھے تو بڑوں سے پوچھتے تھے کہ یار تم نے حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، تم بتاؤ میرے مصطفیٰ کی عادت کیا تھی۔ حدیث پاک ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسن نے اپنے ماموں جان جو حضرت خدیجہ کے وہ بیٹے تھے پہلے خاوند سے، ان سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادتیں ذرا مجھے بتائیں، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے۔ وہ ساری عادتیں نا حضرت امام حسن نے سنی، سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نا امام حسین سے یہ ساری باتیں چھپا لی، ساری باتیں امام حسین سے کہ بعد میں کسی موقع پر کہتے جب میں نے بعد میں امام حسین کو بتایا نا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امام حسین تو مجھ سے پہلے یہ ساری باتیں پوچھ چکے ہیں۔
حضرت علی سے یہ ساری باتیں مجھ سے پہلے پوچھ چکے ہیں، اور آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی کہ حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا اٹھنا کیسا تھا۔ قربان جائے ان بچوں پر بھی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر، اگرچہ وہ آج ہماری اس امت کے امام ہیں، اس امت کے بڑے ہیں، لیکن اس وقت وہ اس امت کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن ان بچوں کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کے لیے، حضور کی اداؤں کو جاننے کے لیے یہ لوگوں سے بات کرنا شروع کی کہ ہمیں حضور کی ادائیں سکھائیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں امام حسن و حسین، تو حضور کی اداؤں کو جاننے کے لیے بڑوں سے پوچھا کرتے۔ اولاد کی تربیت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کا اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اور ہمارے ہاں اولاد کی تربیت کا کوئی خاصا سلسلہ نہیں، جہاں دل کرتا ہے ہم وہاں ڈال دیتے ہیں بچوں کو، اور ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، کون سے ادارے میں جا رہا ہے، وہاں اس کا ماحول کیا ہے۔ اسکول میں داخلہ کرایا نا، اس کے بعد بے فکر بس منتھلی رپورٹ چیک کرنی ہے، ڈائری، وہ بھی اگر پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد غائب۔ اولاد کے لیے اچھی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو کل وہ مستقبل کا معمار بن کے سامنے ابھریں گے۔ تو عزیز دوستو، نکاح کے موقع کی ایک آپ کو پہچان اور ایک منظر آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، اور آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگا کہ نکاح کسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو کیا بنایا ہوا ہے، اور دور نبوی میں نکاح کیا تھا۔ جس نکاح کو ہم رسول اللہ کی سنت کہتے ہیں، وہ نکاح کتنا آسان ہوا کرتا تھا۔ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا سیدی آپ میرا نکاح فرما دیں، آپ کسی سے میرا نکاح فرما دیں۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے اس خاتون سے آپ میرا نکاح کریں، اس خاتون سے آپ میرا نکاح کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ او نکاح کی خواہش رکھنے والے شخص، کیا کوئی مال ہے تیرے پاس؟ حق مہر دینا ہے، کوئی مال تیرے پاس ہے؟ کیا عظیم لوگ تھے۔ عرض کرتے ہیں یا سیدی اس چادر، یعنی تن پر جو چادر ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس چادر کے سوا میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے۔ کیسے غلام تھے کہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے ہیں۔ مال اور دولت معیار نہیں ہے، اس بارگاہ میں معیار تو محبت ہے، اس بارگاہ میں معیار خوف خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس چادر کے سوا پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ ذرا تلاش کرو، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے، کوئی چھلا ہی مل جائے تو اس کے بدلے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اس کی یا رسول اللہ لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے، حضور پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جو تن پر کپڑے ہیں اگر یہ تو اسے دے دے گا تو تو کیا کرے گا؟ بیٹھے ہیں، حضور کے فرماتے ہیں بتاؤ ذرا قرآن آتا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کیا قرآن یاد ہے؟ اب تو بات وہ آ گئی نا جس کے لیے ساری زندگی لگائی ہے۔ شروع ہو گیا حضور یہ صورت بھی آتی ہے، حضور یہ صورت بھی آتی ہے، حضور یہ صورت بھی آتی ہے۔ قرآن تو آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حضور یہ صورت بھی یاد ہے، کئی صورتیں بتا دی، عرض کر دی حضور یہ صورت مجھے آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو پھر اس قرآن کے سکھانے کے بدلے ہم تمہارا اس عورت سے نکاح کر رہے ہیں۔ یہاں بہت ساری شادی ہو گئی جناب، شادی ہو چکی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں 70 دن بلکہ 70,000 دن پہلے چکر شروع ہو جاتا۔ پہلے جناب وہ پتہ نہیں کیا تھالیاں ایکسچینج ہوتی ہیں، پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر تیسری ہوتی ہیں، پھر 1 سال بعد کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے، پھر ان سالوں میں جناب 70,000 قسم کی رسمیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ دن قریب آتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو جائے، 6 مہینے اور گئے، پھر ان 6 مہینوں کے بعد پھر کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو گیا، اب پھر بیچارے 6 مہینے آگے ٹر گئے۔ اب یہ جو نوجوان ہیں یہ انتظار میں، شادیاں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب پھر بات یہاں آتی ہے کہ ہن دسو جی زیور کتنا لینا ہے جناب؟ اس نے کہہ دیا جی زیور لینا ہے سی جناب 7.5 خاندان 7 تولے تو گھٹ کوئی نہیں لینا،
کسے کیا جناب 5 تولے گھاٹو گھاٹ ہونا چاہیے. وہ کہا جی نا جی تسی 5 تولے لینا ہے, ساڈے خاندان ہے لوکاں قسم کھادی ہوئی ہے جناب اسی 3 تولے تو بعد دینا. لو جی رشتہ ختم ختم. لو جی نویں کوشش اب پھر زیرو سے شروع. پتہ لگا بچے کی عمر 36 سال ہو چکی ہے, بچی کی عمر 32 سال ہو چکی ہے. ان رسموں میں یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ ایک مجلس میں نکاح ہو گیا. اب اس بات سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جناب والا سمجھیں کہ یہ سارے معاملات جو اس وقت ہو رہے ہیں سارے غلط, سب غلط نہیں ہیں. آپ کسی دن جاتے ہیں کہیں بات کرنے, کوئی خاندان دیکھنے, 2-4 اس میں پکنے میں لگ جاتے ہیں, مہینہ لگ جاتے ہیں, سمجھ میں آنے والی بات ہے. منع کرنے کا مقصد یہ کہ جو فضول رسمیں ہیں, جو طول دینا مقصود ہے, ان سے بچا جائے. اگر کوئی سونا دے رہا ہے, کوئی زیور دے رہا ہے, یہ تحفہ ہے. جو جتنا دے رہا ہے اس پر راضی ہو جائیں, جو جتنا دے رہا ہے اس پر راضی ہو جائیں. رشتوں کو ان مال دولت پر نہ تولیں. رشتوں کا معیار اور بنیاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین رکھا ہے. کہا حضور کے دین کے لحاظ سے آپ رشتے کرو اور دیکھو کہ کون دیندار زیادہ ہے. اگر دیندار جو زیادہ ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر دو. پھر ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اس طرح فلاں. لہٰذا حضور کے دیندار ہونے کے اعتبار سے اور یہ فضول کی جو رسمیں ہیں اور جو لمبے لمبے عرصے تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کر حضور کے دین کی طرف لوٹ کر انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں. اب جتنی آسانی آپ کر سکتے ہیں اتنی آسانی ضرور کریں. یہ معاشرے کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ اللہ اس کے رسول کا نام لے کر معاشرے کو خیر آباد کہیں گے, مصطفیٰ کریم کی سنت کو سینے سے لگائیں گے, تو انشاءاللہ نکاح عام ہو جائے گا. جب نکاح آسان اور عام ہوگا تو پھر برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جب نکاح عام ہوگا تو برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی, تو معاشرہ خود بخود خوبصورتی اختیار کر جائے گا. میں نے آپ سے عرض کی کہ کتنا پیارا وہ موسم تھا. اچھا وہ عورت جس نے حضور کے حوالے اپنے آپ کو کیا, کیا اس نے زندگی نہیں گزارنی تھی؟ کیا اس کو اچھا مستقبل نہیں چاہیے تھا؟ کیا اس سے اچھی زندگی نہیں چاہیے تھی؟ اسے مل مل کے بستر نہیں چاہیے تھے؟ اس سے بھی اچھی زندگی ضرورت تھی, لیکن وہ جانتی تھی جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب نے مجھے رزق دینا ہی دینا ہے, وہ جیسے چاہے عطا کرے. آج کے دور میں آپ جب سارے معاملات دیکھتے ہیں ضرور دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں, کف کا بھی حیثیت کا خیال رکھتے ہیں. حیثیت کا خیال بعض اوقات نہیں رکھا جاتا اور احسان کرتے ہوئے وہ شادی کر لیتے ہیں, تو بعد میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لیے فقہائے کرام نے مختلف احادیث کا نچوڑ نکال کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب شادی کرنے لگیں تو ہر چیز کو دیکھیں, غور و فکر کرنے کے بعد پھر شادی کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس غور و فکر میں آپ وہ فضول کی رسمیں لے آئیں. غور و فکر ان چیزوں پر کرنا ہے کہ کل کوئی فساد کا باعث نہ بنے. آج آپ نکاح کرتے ہیں کسی ایسی جگہ کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی معاملہ اونچ نیچ ہے, تو کل پھر پریشانی بنتی ہے. آپ ان کو تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی تو تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں سی تے میں تین جناب اللہ نکاح کر کے لے آندا سی. تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ نکاح کیا جائے کہ کل تانا زنی سے بچا جائے. عزت اور احترام بہرحال رہنا چاہیے. جب عزت اور احترام قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں برکتیں عطا فرمائے گا. تو عزیز دوستو, اس نکاح کو جو بڑے حضرات ہیں اس خاندان کے بھی کوشش کریں کہ آسان کریں, جتنا آسان ہو سکے اتنا آسان کریں. جب برادری میں لوگ بیٹھتے ہیں رشتے کروانے کے لیے یہ کام اس وقت ہونے ہوتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے. ہم نے تو سنا تھا جیسے اس نے شروع میں شعر پڑھا ہے آخر تک شعر پڑھے گا, دونوں ہاتھ ہم بھی ہلائیں گے, مزہ آئے گا. ایک تو شاید حضرت نے محسوس کیا ہوگا کہ حالات کس طرح کے ہیں مائک کے حوالے سے, اور دوسرا آج میں نے عنوان اس محفل کا, انہوں نے جب مجھے کہا کہ محفل کرنی ہے تو رکھا تھا احیاء سنت مصطفیٰ, کہ حضور کی سنتوں کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے. اب آپ ملتے ہیں دوستوں سے, آپ دوستوں سے ملتے ہیں میرا بڑے خوش ہو کے نا ہنس کے, آؤ جی کیا حال ہے, پھر جناب اچھے سے اس کو سینے سے لگانا, ساری عمر کرتے رہیں. آؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے خوش ہو کے ملے, خندہ پیشانی سے ملے,
اس کو ملتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ جائے، مسکرا کر ملے، حضور فرماتے ہیں اسے بھی نیکی کرنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ آج سے پہلے جس لیے بھی ملتے تھے ملتے ہوں گے، لیکن اب جب ملاقات کرنی ہے نا، ذہن میں خیال رکھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم کا حکم ہے۔ جب حضور کا عمل سوچ کے کسی کے ساتھ ملاقات کریں گے خندہ پیشانی سے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سنت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب معاملے میں بازار جاتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، کسی موقع پر بھی ہوتے ہیں، تو یہ لازمی خیال رکھیں کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو۔ ایک صحابی حضور کے ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ السلام اسے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے رکتے ہیں کہ سامنے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کا گھر تھا، تو حضور پہلے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، حضور پہلے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اندر تشریف لے جا کر زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ پردہ کرو۔ زوجہ محترمہ سے کیا فرماتے ہیں؟ پھر حضور اس صحابی سے اس کو حکم فرماتے ہیں کہ اب اندر آ جاؤ، جو کھانا تھا وہ لگا۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے، کیا کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تیز آواز سے بولو، حضور سے بڑا کوئی ہے؟ حضور سے پاکیزہ کوئی ہے؟ اور حضور کی ازواج سے یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کی بہنیں، مائیں، بیویاں، کیا حضور کی بیوی سے بڑھ کر ہیں؟ ان کی سوچ پاکیزہ ہے؟ حضور کی زوجہ سے زیادہ کسی کی سوچ پاکیزہ؟ اور رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ کوئی نیک ہے آپ میں سے بیٹھا ہوا اس معاشرے میں، پاکستان میں یا اس سے باہر؟ جب رسول اللہ کے صحابہ سب سے زیادہ نیک ہیں اور پاکیزہ سوچ والے ہیں، حضور کی ازواج نیک اور پاک سوچ والی ہیں، جب ان کو بغیر پردے کے رسول اللہ نہیں ملنے دے رہے، تو پھر آپ کی اور میری مثال کیسی ہے؟ ہمیں پردے کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ کزنز آ رہے ہیں، چلو جی چاچے دا پتر ہے جی، مامے دا پتر ہے، گھر میں فری جناب، اور شادیوں کے موقع پر ہم خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی جو حدود ہیں ان کا خیال ہر حال میں ضروری ہے۔ تو بچوں درود شریف پڑھیں، اللہ گھروں کے اندر جب ایسا ماحول ہو، بچیوں کو خاص طور پر پردہ کروایا جائے، ان کو الگ رکھا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب رحمانی برادری کی میں شادیوں میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں ہوتی ہیں نکاح کے دوران، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ نے بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو باقی مواقع پر وہ گھر ہوتی ہیں، گھر اچھے سے اچھا میک اپ کریں، اچھے سے اچھی تنظیم آرائش کریں، گھروں میں رہیں، خواتین میں ایک دوسرے کو اچھی دکھیں، جو اللہ نے اجازت دی ہے، ماں باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے اچھے سے اچھا میک اپ کرو، گھر والوں کے سامنے، بہنوں میں، سہیلیوں میں، جو مرضی کرو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یہ تزئین و آرائش کر کے تم لوگوں کو کیوں دکھاتی ہو؟ اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ فضول قسم کی جو بڑی بڑی خوشبوئیں لگا کر محلے میں نکلتی ہیں، کیا یہ اچھا عمل؟ آپ ہزار متقی اور پرہیزگار ہوں اور کوشش کریں کہ اپنی نگاہ کو جھکائے رکھیں، اللہ مدد کرے تو ممکن ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، پاس سے کوئی ہماری بہن گزرتی ہے، اس نے فل جو ہے وہ پرفیوم وغیرہ لگایا ہو، اب اگر وہ نوجوان منچلا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے، نوجوان کی نگاہ کا قصور تو ضرور ہے، لیکن کیا اس بہن کا قصور نہیں؟ وہ بہن کون ہے؟ یا میری بہن ہے، یا بیٹی ہے، یا بہو ہے، یا زوجہ ہے، اس کو سمجھانے کا حق بھی ہمارا ہے۔ ہمارے مزاج اگرچہ اچھے ہیں، آج کل کہتے ہیں جی میرا ذہن صاف ہے، میری بہنا ورگی ہے، میری بہنا ورگی ہے، میری بہنوں جیسی ہے۔ بہنوں جیسی اور بہن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک ادارہ بنایا الکلیۃ الغوثیہ، انگریزی میں غوثیہ گرلز کالج، تو وہاں کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اس کے تحت وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو چھٹی بھی ملتی ہے اور داخل بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سگے رشتوں کے علاوہ وہاں بچی باہر نہیں بھیجی جاتی، ماموں سگا آ جائے، سگا بھائی آ جائے، والد آ جائے، والدہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھیج دو۔ ایک شخص آیا، وہ اپنی بہن کو لینے،
تو ساتھ اس کے ماموں کی لڑکی بھی پڑھتی تھی، یعنی دونوں کزنیں جو ہے وہ وہاں اکٹھی پڑھتی تھی. تو وہ لینے کے لیے آیا، اس نے اپنی بہن کا کہا، تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری ماموں کی بیٹی بھی یہاں پڑھتی ہے تو آپ اس کو بھی چھٹی دیں. وہاں جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق آپ اس کے کزن ہیں، اور شریعت نے کزن کو بھائی کا درجہ، چاچے کے بیٹے کو بھائی کا درجہ، ماموں کے بیٹے کو بھائی کا درجہ نہیں دیا، لہٰذا اس میں فرق کریں. اس نے کہا جی دارالعلوم کے ظاہر یہ ایڈمنسٹریشن ہے، پرنسپل کے پاس چلتے ہیں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. وہاں جب حاضر ہوئے تو ان سے عرض کیا حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں اور کرایہ خرچ کر کے آیا ہوں، تو یہ میری بہنوں جیسی ہے، تو آپ اس کو بھی میں لے کے جا رہا ہوں، تو میری کزن کو بھی آپ بھیجیں. جب یہ بات کی نا حضور ضیاء الامت نے اس کی طرف دیکھا، کہا میرے رب نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو کرم شاہ کون ہوتا ہے تجھ پہ بھروسہ کرنے والا؟ رب کو بھروسہ ہوتا تو رب فرماتا کہ بھئی کزنیں شزنیں ساری ایک جیسی ہیں، اکٹھی چلو اٹھو پھرو. جب رب اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، بھروسہ نہیں کیا، پھر آج کا کوئی پاکیزہ ذہن ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اکٹھا پھرے. اور شادیوں کے موقع پر خیال کریں، پردے کا خیال کریں، لازمی خیال کریں گھروں میں. آج پردوں کا خیال کرو گے، کل کی نسل پھر امام حسین کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کرنے والی ہے، ان کے سچے وارث پیدا ہیں. آنکھوں کے حیا ہوگا تو نسلیں اچھی پروان چڑھیں گی. یہ باتیں سیکھیں گے، موقع ہی ایسا ہے. میں نے عنوان ہی اس طرح کا رکھا تھا تاکہ اشعار کم ہوں اور حضور کی حدیثیں زیادہ ہوں. کتاب بھی سامنے رکھ دی تھی، ملکڑ سا آدمی ہوں، اتنی زیادہ وہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا. پھر حضور کی بات ہی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے یہاں تشریف لے گئے. حضور رضا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے لیے ہانڈی پکائی اور حضور کو بازو کا گوشت بہت پسند ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازو دو. انہوں نے پکا ہوا تھا، انہوں نے آگے پیش کر دیا. تھوڑی دیر گزری، اس نے فرمایا پھر دو، انہوں نے پھر دے دیا. تیسری دفعہ پھر حضور فرمانے لگے کہ مجھے بازو دو بکری کا جو پکا ہوا گوشت تھا. ان کا یا رسول اللہ بکری میں 2 ہی بازو ہوتے، میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی. حضور نے جو جواب دیا کمال. وہ فرماتے ہیں اے میرے صحابی، میرے غلام، اگر میں مانگتا رہتا اور تو دیتا رہتا نا تو اس ہنڈی سے بکریوں کے بازو نکلتے رہنے. یہ زبان مصطفیٰ کا اثر ہے. بکری میں کتنے بازو ہوتے ہیں اس کو چھوڑ. حضور مانگتے رہتے، تو دیتا رہتا تو اس ہنڈی سے بازو نکلنا ختم نہ ہوتا. یہ مصطفیٰ کی شان. اچھا یہ بات بھی ہوگی، حضور کی شان پتہ لگی. بکری کا گوشت کھاندے ہو سو سارے موقع بموقع. اب جب بکری کا گوشت کھاؤ گے، بازار لینے جاؤ گے، بازو کا گوشت پسند کرو گے، اب حضور کی سنت کا ثواب ملے گا. گوشت خود کھانا ہے، بازار سے لے کر آنا ہے. لینے کا بھی رب ثواب عطا کرے گا، کھانے کا بھی رب ثواب عطا کرے گا. سخت باتیں بھی آپ کی خدمت میں، اب کھانے کی سنت بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضور کھانے میں یہ چیز پسند کرتے تھے. کھاتے ہم سب ہیں، صرف خیال یہ کرنا ہے کہ آج یہ چیز میں اس لیے کھا اور پکا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے. تو رب کریم اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس کی برکت سے زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ صحت و تندرستیاں بھی عطا فرما دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا عمل کرنے کے لائق ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا بہتر ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. اور فرمایا عورتیں، خوشبو اور نماز. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشبو لگانا. اور فرما بردار دیندار عورت. اگر عورت نیک مل جائے تو زندگی گلزار ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، اب بچے ہیں، آپ صبح سو رہے ہوں، ماں اٹھ جاتی ہے کہ نہیں بچوں کو، اٹھ کے بچوں کو تیار کیا. اس کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا کھانا بنانے میں، ناشتہ بنانے میں، تو پہلے اٹھے گی، آپ کو سونے دے گی. بالکل اینڈ ٹائم ہو جائے گا تو آپ اٹھائے گی، جاؤ جی ان کو بچوں کو اسکول. یہ ذمہ دار خاتون.
اگر دیندار خاتون ہوگی تو وہ نماز فجر کے ٹائم اٹھے گی، ذہن نصیب تہجد کے ٹائم اٹھے گی اور اٹھائے گی جو اٹھے میرے سرتاج، رب تعالیٰ نے اس نبی کی سنت نکاح کی وجہ سے تیرا اور میرا رشتہ قائم کیا ہے، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اٹھے اندھیری رات میں ہم رب کو سجدہ کریں، اس کی بارگاہ سے مانگیں مالک میری زندگی کو بھی حسین کر دے، میری اولاد کے مقدروں کو بھی جگا دے، ان کی زندگی کو بھی چار چاند لگا دے، پھر رب دیکھیں رحمتوں کی برسات کیسے کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت انس کبھی بھی خوشبو کا جو تحفہ ہے وہ رد نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی خوشبو کا ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی خوشبو دے نا پھر نہیں کہتے نہیں میں نے کوئی لاڑی نہیں کی۔ حضور کو جب کوئی خوشبو کا تحفہ عطیہ دیتا تھا تو حضور مسکرا کے قبول فرما لیا کرتے۔ اب جب بھی کوئی عطر دے گا آپ کو، خوشبو دے گا، تو آپ نے منع کیوں؟ نبی پاک کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ بلند آواز سے کس کی سنت ہے؟ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ ابھی بھی یہ ماشاءاللہ جب سارے نوجوان کل تیار ہو سن اس لیے شادی واسطے پھر پرفیوم دے ڈبیاں دے ڈبے جناب خرچ ہو سن۔ اب خوشبو استعمال کرتے ہوئے ارادہ یہ ہو کہ خوشبو میرے مصطفیٰ کو پسند، خوشبو میرے بلند آواز، خوشبو میرے ایک کام اور کرنا ہے، نال دا جڑا ہوئے نا شخص تھوڑی سی خوشبو اس کو بھی دے دیں، تھوڑی سی خوشبو، تو یوں سنت کا ثواب بھی آپ کو وہ سنت سمجھ کے قبول کرے اور آپ سنت سمجھ کے انہیں دیتے رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کل سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو کبھی رد نہ کرو، یہ حکم ہے حضور کا۔ 3 چیزوں کو کبھی، ایک تکیہ، دوسرا خوشبودار تیل، اور تیسرا دودھ۔ تیسرا کیا ہے؟ کبھی کوئی دودھ دے نا، اب وہ اکثر گل پھر سے آگے مولوی صاحب دودھ جب پیش کر دے مولوی صاحب کو منع نہیں کرتے کہ پی جاتی، اس کی یہ وجہ ہے، ایسی بات نہیں کہ اس نے دودھ کو بھی دیکھا نہیں، اس کے پیش نظر مصطفیٰ کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کو جب دودھ پیش کیا گیا حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ آج کے بعد آدھا کپ ہوئے یا بڑا ہوئے، بچوں چھوٹے چھوٹے، ماں آپ کی جب دودھ پیش کرتی ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے بعد حضور کی خاطر ایسا، بچے تیز آواز میں بولے، آج کے بعد ایسا ماں دے، ابو دے، ماموں دے، چاچو دے تو دودھ کو، ان بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جب دودھ کا تحفہ ملے تو اس کو منع، کوئی عزت کے لیے تقریب کے لیے تکیہ دیتا ہے، وہ تکیہ رکھتے ہیں، تکیہ سے بھی منع کیوں؟ بول دو یار، یہ لفظ آسان ہو گیا، حضور کی سنت ہے۔ کیوں جی؟ حضور کی تکیے کو رد، خوشبو کو واپس، اور دودھ اگر کوئی دے تو اس کو واپس۔ یہ 3 سنتیں تو آپ صبح سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی کو دودھ پیش کیا جائے، ہاں خیال کریں گے، آج کل رسمیں بڑی عجیب عجیب میں نہیں نہ ہوئے، رتیاں مرچیں پہ ہوں کہ حالات خراب ہو جائے، باقی دودھ واپس کوشش کریں۔ اور ایسے لوگ جو ہمارے ہیں نا، میں نے مزاح اس لیے بات کی ہے، جو اس طرح کرتے ہیں آپ دودھ ضائع کریں، آپ دودھ خود سوچیں کہ جو چیز رسول اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور اسے منع نہیں کر رہے، آپ اس میں مرچیں چھچیں ڈال کے اس کو پینے کے قابل نہیں رہنے دے رہے، تو آپ اس کو ضائع کریں، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی نعمت کو آپ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں تو رب کتنا ناراض ہوتا ہو۔ خبردار فضول رسموں کو چھوڑیں۔ پھر وہ ایک نا مٹی کی جو ہے وہ پلیٹ سی رکھی جاتی ہے، کچھ مرچیں رکھی جاتی ہیں، جو ایک جو ہے نا ٹھوکر سے اس کو توڑنا ہے، اگر توڑ دیا تو پھر اوپر سے غالباً سکے آتے ہیں، اگر نہیں توڑا تو پھر وہ انڈے بھی آ سکتے ہیں۔ عجیب ترین ماحول ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ سرمایہ بھی ضائع کرتے ہیں آپ، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اگلے کی عزت کا بھی جنازہ نکالتے ہیں۔ جس کو تم دولہا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو اس کو تم ذلیل کر کے خوش ہو رہے ہو۔ ہم نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں، چارپائی بڑی خوبصورت سجائی ہوئی ہے، بڑے عجیب انداز سے وہاں تکیہ بھی سجایا ہوا ہے، نیچے جناب اس کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گاؤن وغیرہ، وہ وان وغیرہ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صاحب جی جب بیٹھے تو ٹانگیں حضرت کے اوپر، اور سارے جناب کلیپنگ ہو رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر دولہا صاحب نے غلطی سے اگر خود سے نکال دیے وہ بھی غائب، پھر اس پہ جناب 10,000 سے 15 سے 20,000 کا جناب ضخیم قسم کا جرمانہ رکھا جاتا ہے۔ وہ جب تک نہیں دو گے تو شاید پھر معاملہ ہی رکا رہتا ہے۔
یہ فضول رسم ہے. میں بزرگ اتنے بیٹھے ہیں ہمارے, کوشش کریں ان چیزوں سے اپنا پلہ چھڑائیں. یہ محض ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, اس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھا ہے. وہ مسلح اصلاح کا خطاب اکثر کرتے ہیں, رضا ثاقب مصطفی صاحب, آپ میں سے اکثر ان کو سنتے ہوں گے, اکثر چہرے سے واقف ہوں گے, نام سے شاید نہ ہو. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں نا یہ جو بازار میں جب پتنگ کا موسم آتا ہے, بسنت وغیرہ, تو پتنگیں کٹتی ہیں, تو بچے ہمارے ہی دوڑ دوڑ کے پتنگیں لوٹ کر لا رہے ہیں. کسی نے 5 لوٹی تو کسی نے 6 لوٹی. جب گھر آتے ہیں نا تو ماں بھی مسکرا رہی ہوتی ہے, میرے شیر نے جناب آج 5 ہی پتنگ لوٹ کے لے. اور چلو آپ مسکرائیں نہ بھی, آپ اس کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب اس بچے کو محسوس ہو گیا جو میں کام کر کے آیا ہوں وہ غلط ہے. اب ایمان سے بتاؤ, جو پتنگ وہ لوٹ رہا ہے وہ اس کی تھی. اب کیا بھی آپ لوٹ رہے ہیں اور پھر اس کو آپ گیم کے طور پر لے رہے ہیں. کسی اور کی پتنگ وہ چھین کر خوش ہو رہا ہے, آپ اس پر راضی ہو رہے ہیں, تو کل جب بڑا ہو کر اگر ڈاکہ کسی کا مارتا ہے تو پھر ناراض نہیں ہونا, کیونکہ اس برائی کا آغاز اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو منع تک نہیں کر رہے. وہ 8 آنے کی پتنگ ہے یا بالکل شاپر کی بنی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اس کی نہیں ہے, کسی اور کی ہے. وہ سونے کی ہے یا ہزار کی ہے, بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا لاکھوں اس کی ویلیو ہے. اس کو چھوڑیں. ایک چیز میری نہیں ہے تو اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے, جب تک میں سامنے والے سے اجازت نہ لوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں اولاد کی تربیت پر غور کریں گے, انشاءاللہ العزیز گھر گلزار بن جائے گا. آج حضور کی کئی سنتیں سیکھی ہیں, اب دہرا دیتے. کھانے میں نبی پاک علیہ السلام کو جو بکرے کا جو گوشت ہے اس میں پسند تھا بازو. سبزیوں میں حضور کریم علیہ السلام جو خوشی سے کھاتے تھے وہ ہے کدو. بولیے وہ کیا ہے؟ کدو شریف. مرغی کا گوشت بھی حضور نے پسند فرمایا اور کھایا. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہوں گی کھانے میں تو مزہ آ جائے. حضور نے اکثر جو ہے وہ جو کی روٹی استعمال کی ہے, تو کبھی کبھی گھروں میں جو کی روٹی بنایا کریں, بچوں کو کھلایا کریں. جب ایک عجیب چیز دیکھیں گے ضرور سوال کریں گے, ماں جی بابا یہ کیسی روٹی آج پکائی ہے؟ تو بیٹا آج روٹی اس لیے بنائی ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کی روٹی کھایا کریں. اب بچپن سے ہی اسٹارٹ سے ہی دل میں حضور کی محبت انگڑائی لے لیا. جس کی محبت کے بارے میں, جس کی اداؤں کے بارے میں میرا باپ اتنا حریص ہے, جو ہے اس نے خصوصی اہتمام کے ساتھ یہ چیز پکائی ہے, وہ آقا کیسے ہوں گے؟ وہ آقا کیسے ہوں گے؟ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا, سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا. ایک شخص, ایک استانی تھی یا ٹیچر, اس نے سوال کیا اپنے اسٹوڈنٹ سے, بتاؤ ابھی کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک کھڑا ہوا جی انجینئر, ایک کھڑا ہوا جی پائلٹ, ایک کھڑا ہوا جی یہ, ایک کھڑا ہوا جی فلاں ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ. کرتے کرتے لائن لگ گئی. کیوں؟ اس کے گھروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا تم نے یہ بننا ہے, بیٹا تم نے یہ بننا ہے. اس کے ذہن بن گیا میں نے یہ بن کے رہنا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, ایک بچہ کھڑا ہوا, آنکھوں میں آنسو ہیں, بیٹا بولتے نہیں, تم نے کیا بننا ہے؟ کہتا ہے سر میں نے صحابی رسول بننا ہے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اس بچے کے عشق کا مقابلہ نہیں کیا آپ نے, بلند آواز سے کہیں. کہتا ہے میں نے صحابی رسول بننا ہے. اب اس کی ماں کو لاکھوں سلام اور اس کے باپ کو لاکھوں سلام, جس نے اسے لوری ہی محمد مصطفیٰ کے دیدار کی سنائی. اسے پتہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے صحابی رسول بننا. اس کی عشق کا عالم کیا ہوگا جس کی سٹارٹنگ اور تربیت کا آغاز اور زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی محبت مصطفیٰ بھی پروان چڑھ رہی ہے. اب وہ حضور کی اداؤں کو اپناتا ہے, تو لہٰذا گھروں میں توجہ دیں. مولوی صاحب کی ڈیمانڈ اور کے ذمہ نہ رکھیں. صبح دوپہر تے شام 2 ٹائم یا 3 ٹائم بچے قاری صاحب کو گئے تے دین کی ساری ذمہ داری ساری ختم. ہوں قاری صاحب جانا تے قرآن جانے تے حدیث جانے. کل قیامت کا دن اسی صرف میرے کو سوال نہیں ہونا یا قاری کو سوال نہیں ہونا, ماں پیو کو زیادہ ہونا ہے. تو تسی کدھر لایا بچہ اپنا؟ میری پڑھی چھوٹی پنجابی ہے. بہرحال آپ سمجھ گئے, بات سمجھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے زبان. آپ کو سمجھانا مقصود تھا, تھوڑا سا دلچسپ انداز ہو جاتا ہے, اور ایسا بندہ جس کو پنجابی نہیں آتی وہ پنجابی بول رہا ہو تو اور زیادہ دلچسپی محسوس ہو. تو چلو کوشش تو کر رہا ہے نا بندہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور نے تکیہ کبھی واپس نہیں کیا, دودھ کبھی واپس اور خوشبو کبھی واپس
نہیں کی. نکاح کو حضور نے آسان سے آسان رکھا. ہم نے بھی کوشش کرنی ہے اس کو آسان رکھیں. جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وہ شعر جو آپ کو تقریباً مجھے یاد امید ہے کہ یاد ہو گیا ہوگا, اس میں پیغام بڑا پیارا ہے, اس لیے میں اکثر پڑھتا ہوں. تو اس بھائی کا سسٹم یقیناً اچھا ہے, لیکن کچھ شاید میری کمزوریاں ہیں, مائک کو جو ہے نا وہ پڑھ نہیں پا رہا. تو آپ نے محبت سے پڑھنا ہے تاکہ یہ ساؤنڈ کی آواز سے زیادہ آپ کی آواز ہو. پڑھنا صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. کس لیے پڑھنا ہے؟ جانور پیدا کیے تیری عطا کے واسطے, جانور پیدا کیے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, چاند سورج اور ستارے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے, سب جہاں تیرے لیے پر تو گونج پڑ جائے, سب جہاں تیرے لیے پر تو, اور جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ, جو حضور سے دور کرے اس سے دور ہو جائے. آسان, جو حضور سے دور کرے اس سے, کیونکہ رب مسلمان ہونے والے کو جو پہلا جملہ سکھاتا ہے اس میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ, اور بجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا. بندہ بننا ہے تو, بندہ بننا ہے تو یوں بن کے ہو سجدے میں جھکا, کرنا ہو تو یوں کر کے ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے, سر جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ. حضور کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. یہ ساری باتیں ہم نے سیکھ لی. تکیہ بھی آسان تھا, خوشبو بھی آسان تھی, اور اس کے بعد تیل وغیرہ خوشبودار لگانا, دودھ پینا, کھانے کے حوالے سے معاشرے میں گھر کے اندر پردہ داری کا لحاظ رکھنا ہے, پردہ کرنا ہے. ایک بات ضروری ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق توڑنے کو سخت منع فرمایا. تعلق توڑنے کو 3 دن سے زیادہ, حضور نے فرمایا جو تعلق توڑے گا, بات چیت ختم کرے گا بالکل, تو فرمایا وہ ہم میں سے, بتاؤ حضور جسے کہہ دیں کہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کے پلے کچھ رہتا ہے؟ یاد ہے کہ قبر کے اندر جب انسان جائے گا تو اندھیری قبر ہوگی, سب کو پتہ ہے. کس کس کو پتہ ہے جی قبر اندھیری ہے؟ یہ کس کس کو پتہ ہے؟ کبھی کمرے کے اندر گئے ہیں جب لائٹ چلی جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ مضبوط سے مضبوط آدمی ایک دفعہ ہل جاتا ہے, یار موبائل دیکھو یار, کو لائٹ والو کیا مسئلہ,
ہل جاتا ہے انسان کمرے کی اندھیرے کو دیکھ کر. اللہ کے بندو قبر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی لائٹنگ ہوگی نا اس کو بیچ میں آ جائے گا. وہ قاری صاحب شادی دی محفل سے قبر یاد دبا چھوڑ. تو شادی کس کی سنت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام, حضور کریم علیہ السلام کی دونوں شامیں. حضور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور حضور ڈراتے بھی ہیں, جنت کا شوق بھی دلواتے ہیں اور جہنم سے دور کرنے کی تڑپ بھی. بہرحال جانا ہے, اللہ انہیں سلامتی عطا کرے, آپ سب کو سلامت رکھے. اس قبر کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ایک ہی ہستی نے آنا ہے. بولیے کس نے آنا ہے؟ ایک ہی ہستی نے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ چمک تجھ سے باتیں ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو اسی چہرے کی چمک سے قبر نے روشن ہونا ہے. وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تعلق توڑے گا, بلا وجہ ناراض ہوگا, تو ہم میں سے نہیں ہے. جسے دنیا میں حضور نے کہا ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, اب بتاؤ قبر میں پھر روشنیاں کیسے ہوں گی؟ قبر میں اجالے کیسے ہوں گے؟ زندگی میں اپنی انا کو, اپنے تکبر کو, اپنے غرور کو آڑ بنا کر قبر کے اندھیرے کو اپنا مقدر بنا چکا ہے. اب قبر میں مصطفیٰ آئیں اور تجھ سے رخ پھیر لیں, بتا پھر تو کس طرف جائے گا؟ پھر بچھو تیرا استقبال کرے, سانپ تیرے مقدر میں ہو, تو پھر تو کس طرف جائے گا؟ حضور کے لیے ایک ہو جاؤ, حضور کے لیے معاف کرنا سیکھو, حضور کے لیے معاف کرنا سیکھو. مسلمان بھائی ہے, اس سے تعلق کو جوڑو, نبی پاک کی خاطر جڑ جاؤ, غلطیوں کو بھول جاؤ. کل قیامت کے دن اللہ کریم تمہاری غلطیوں کو بھول جائے. خادم ہے نا غلام, رشتہ دار تو بڑا ہوتا ہے, رشتہ دار کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. ایک موقع پر نا ایک صحابی اپنے بچے کو جو ہے وہ مار رہے تھے, خادم کو پنش دے رہے تھے, مار رہے تھے. کوئی غلطی ہو گئی اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. اسے ابو مسعود ٹھہر جاؤ, ابو مسعود ٹھہر جاؤ. آوازیں ان کو آئیں کہ رکو ابو مسعود رکو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو کریم آقا تشریف لا رہے تھے. یہ آواز عام آواز نہیں تھی, مصطفیٰ کی آواز تھی. کہا اے غلام کو مارنے والے, اگر تو اس کی غلطیوں کو پکڑ سکتا ہے تو تیرا رب بھی تیری غلطیوں کو پکڑ سکتا ہے. آج اس کی غلطیوں کو تو معاف کرے گا تو تیرا رب تیری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اس مجمع میں بیٹھنے والا وہ شخص جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کتنا خوش بخت ہے. وہ پھر کسی سے ناراض ہو کر اپنے نام اعمال میں گناہ کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ تو پھر رب کو راضی کرنے والے کام کرے نا. اور وہ شخص جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, گناہ کو بخشوانے والی چیز ہے. رب تیرے گناہ کو بخشے گا اگر تو اپنے رشتہ دار کی غلطیوں کو معاف کرے گا. معافی مانگنے میں پہل کرو, سلام دعا کا رواج عام کرو. میں تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں خوشحالی آ جائے, معاشرہ اچھا ہو جائے, میں آسان کر دیتا ہوں. چاہتے ہو کہ گھر کے اندر امن ہو, محبتیں ہوں, تو پھر سلام میں پہل کرو اور سلام کو عام کرو. چاچو کا بیٹا آئے, ماموں کا بیٹا آئے, کوئی رشتہ دار آئے, جو بھی آئے, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. آؤ جی, اس معاملے میں حضور کا عمل سیکھ لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب بھی گھر میں جاؤ نا تو سلام کیا کرو. جب بھی گھر میں جاؤ تو آواز کر دو یار, مزہ نہیں آتا. یہ سبق یاد ہو جانا ہے نا. میں بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو پڑھاتا ہوں, ہمیں پھر ہمارے استاد پڑھاتے ہیں, ان کا یہی تقاضا ہوتا ہے بھائی جیڑی گل سیکھی ہے وہ یاد کرو, جیڑی گل سیکھی ہے وہ, ورنہ فائدہ کوئی نہیں. آج شادی کے پروگرام میں اگر اتنی ساری سنتے سیکھ کے آپ جا رہے ہیں تو اللہ پاک اس کی شادی میں کتنی برکتیں عطا کرے. اللہ گناہوں کو ہم سب کے معاف کرے. فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کرو. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ تالا کھولے آؤ, گھر جاؤ, کیا کریں؟ جو فرماتے ہیں کہ جب اگر گھر میں کوئی نہیں ہے نا, اب اس سلام میں مزہ اپنا ہے. اور بھئی پہلے گھر جا رہے ہو تو بیوی کو سلام کرو گے, بچوں کو سلام کرو گے, ماں باپ کو سلام کرو گے, یا جو گھر میں موجود ہے ان کو سلام عرض کرو گے یا کرو گے. لیکن جب گھر میں کوئی نہیں ہے
حضور فرماتے ہیں اب کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. کہا جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پھر حضور کی ذات پہ سلام پڑھو, کیونکہ رسول اللہ کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. رسول اللہ کی روح ہر آیا حضور کے لیے جڑیں گے آپس میں, بلند آواز سے حضور کے لیے آپس میں ناراضگیاں ختم کر دیں گے. اتنے سارے دوست بیٹھے ہو, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے آپس میں آپ کوئی ناراض ہوں یا نہ ہوں, لیکن سبق تو لے کر جانا ہے کہ اب برادریوں میں پھوٹ نہیں ڈلنے دیں گے. وہ ہمیں ہمارے بڑے وہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک بابا تھا, اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ بابا یہ لکڑی ہے, جاؤ توڑ کے لاؤ. تو وہ گئے جناب, سارے 5 منٹ توڑ کے لے آئے. اسی بابے نے پھر وہ ساری لکڑیاں اکٹھی کی اور گٹھڑی بنائی, کہا اب اس کو توڑو. تو سارے زور لگاتے رہے, ان سے نہیں ٹوٹی. کہا یہی مثال ہے, جڑ کے رہو گے تو ہر آندھی طوفان کا مقابلہ کر سکو گے. اگر جڑ کے نہیں رہو گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, تو لوگ پھر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر. لوگوں کو تو مزہ آتا ہے. وہ چاہے چاچے تائے دا پتر جناب الگ الگ ہویا, انہوں تو چس آندھی ہے بابا, خوشی ہوندی ہے, ٹھیک ہے رل دے رہا. خوشی کے موقع پر بھتیجے کی شادی ہے, چاچا رس کے بیٹھا ہے. بھتیجے کی شادی ہے, ماموں رس کے بیٹھا ہے, خالہ رس کے بیٹھی ہے. اس لیے بے فلاں موقع پر یہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا. آج سے نیت کرو کہ کاروبار نہ بنائیں ان مقدس اعمال کو. جنازوں کو کاروبار بنایا ہوا ہے, شادی کو کاروبار بنایا ہوا ہے. فلاں میری شادی میں آئے گا تو میں جاؤں گا, فلاں میرے رشتہ دار کے جنازے میں آئے گا تو میں جاؤں گا. تو کاروبار یہی ہے نا جی, 50 روپے دے سو دے شان دے مسالے دا پیکٹ لبسی, 15 روپے دے سو دے جناب کوئی کپ لبسی دوان کچ دا. شادی جی میری شادی تے آسو تے میں آساں, کی فائدہ ہویا. اس لیے جاؤ, میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تم پر حقوق ہیں. حضور نے فرمایا جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر لیا کرو. جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اسے یہ نہ دیکھو کہ اس نے مرغی جو ہے برائلر پکائی ہوئی ہے یا کوئی اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے. نہ, اس کی زبان سے میرے لیے دعوت نکلی ہے کہ میرے گھر آنا, میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ نہیں دیکھنا وہ کیا کرے گا یا اس کا سٹیٹس کیا ہے. پھر دل سے اس کی دعوت کو قبول کرو, اس لیے کہ مصطفیٰ کا حکم ہے. اگر کسی کی دعوت کو رد نہ کرنا حضور کا حکم ہے, تو پھر کسی سے ناراض ہو جانے سے حضور کتنے ناراض ہوتے ہوں. کسی کی دعوت کو موڑ دینا حضور برداشت نہیں کر رہے, تو کسی سے پکا منہ موڑ لینا حضور سے کیسے برداشت ہوگا. یار دل پہ جب تکبر عروج پر آتا نا, یہ سارے محبت کرنے والے ہیں. وہ تائے سے زیادہ بھتیجے سے کون پیار کرے گا, چاچے سے زیادہ بھتیجا کس کو پیارا ہوگا, ماموں سے زیادہ بھانجے بھانجیاں کس کو پیارے ہوتے ہیں. لیکن یہ انا اور شیطان جب آ جاتی ہے نا, اس کی شیطانیت, تو پھر یہ رشتے کم ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. لہذا شیطان کو ہرائیں اور مصطفیٰ کی سنت کو اپنائیں. شیطان کو ہرائیں اور مصطفیٰ کی سنت کو اپنائیں. دوریاں چھوڑ دیں, دوریوں کو مٹائیں, محبت کو بڑھائیں, محبت کو عام کریں اور نفرتوں کو ختم کریں. آج کی اگر اس مسجد کے پروگرام سے کوئی ایک بندہ بھی دل میں ارادہ کر لے میں نے میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اس رب کے لیے معاف کر دیا ہے, صرف اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, خطائیں رنگ لا رہی ہوں گی, اس وقت میرا رب میری خطاؤں کو چھپا کر مجھے معاف کر دے. بس نیت کریں, جڑ جائیں. جڑنے میں برکت ہے, ٹوٹنے میں برکت نہیں ہے. جڑنے میں. اچھا ایک اور بات ہے, وہ شادی کارڈوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا, کہ وہ انگریزی میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور جس کی سیلیبریشن ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے. سارے کہتے ہو جی, مطلب یہ کہ تقدیر کے کھیل ہیں. اصل کھیل کس کے ہیں؟ تو اگر کسی پھپھی دی بچی اس دے پائی نے اپنے بچے آستے نہیں لئی, تقدیر دیکھے, مان لو تقدیر. کیوں نسلوں تک جناب ویر پائی کھلو, کیوں اپنی نسلوں کو ایک کر رہے ہو. کسی کی پھوپھی کی بیٹی نہیں آئی, کسی کی مامی کی ماموں کی بیٹی تھی, اس کا رشتہ نہیں ہو سکا. 1000 وجوہات ہو سکتی. دل پہ پتھر رکھو اور معاف کر دو, تعلقات بڑھاؤ, سلام دعا کم از کم جاری رکھو. ٹھیک ہے وہ پرانی ترکیبیں نہیں ہوتی, لیکن سلام دعا ختم نہ کرو, پکا منہ نہ موڑو. کہتے ہیں نا تھوڑا مرنا جونا, پتہ نہیں وہ پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ختم, تھوڑے جنازے تھوڑے سیر دے جناب معاملہ. خدا دا خوف کرو, کیا تو اس کی وجہ سے اس کے جنازے پہ جاتا تھا؟
جنازے پہ جانا تو حضور نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کے حقوق سے حقوق ہیں. بیمار ہو تو اس کی عادت کرو, دعوت دے تو قبول کرو, مر جائے تو اس کے جنازے کا اہتمام کرو, اس میں شرکت کرو. تو اس کی وجہ سے حضور کی سنت سے منہ پھیر رہا ہے. لہذا ان ساری چیزوں کو رشتے نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کسی کی غلطی ہو, کوئی تھرڈ پرسن ہو جس نے آگ لگائی ہو, لیکن نتیجتاً ریزلٹ یہی ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ ایسا ہونا نہیں تھا. اس کی تقدیر میں ایسا ہونا, تقدیر کو قبول کرتے ہوئے اس نفرت کو ختم کریں. اکثر ہماری برادری میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, بھی ویڈیو بھی بن رہی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, میری جو بڑی ہمشیرہ ہیں ان کا اسی طریقے سے ایک جگہ طے ہوا, بعد میں وہ نہ ہو سکا اور اب دوسری جگہ ہوا. اب دوسری جگہ جہاں ہوا ہے, ہماری ہمشیرہ الحمدللہ اتنی خوشی سے اور اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے, کسی کو خیال بھی نہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. لیکن میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو پرانا گھر ہے اس میں ہمارا آنا جانا ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا, بالکل ویسا ہی. اور وہ آتے جاتے ہیں, اپنی شادیوں میں معاملات میں بلاتے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, کراچی ہمارا گھر ہے اور ان کا گھر راولپنڈی میں. جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے ابا جان نے باقاعدہ, جیسے بہنوں کو تحفے دیے جاتے ہیں ویسے میرے ہاتھ انہوں نے تحفہ بھیجا کہ وہاں ان کی بیٹی اب پرائے گھر جا رہی ہے تو اس کو میری طرف سے یہ تحفہ بھی دے کر آ. کیا ہوا, ان کے دل میں عزت بڑی. جب کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا بدلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. وہ اندر ہی اندر قبول کر لیتا ہے, گھلتا رہتا ہے کہ یار میں کیا کیتا تھا, انہیں کو کیا کیتا. تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. اب آخری بات, درود شریف پڑھیں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتو کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. جس کے لیے زندگی گزاری ہے نا, جس کی اداؤں کو اپنایا ہے, جس کے لیے معاف کیا ہے, جس کے لیے جڑے ہو, جس کے لیے نفرت کو مٹایا ہے. اللہ کے بندے, اب تو محبت کا معیار ہی بدل گیا ہے نا. پہلے گلے ملنا, ہاتھ چومنا, آنکھوں سے لگانا, یہ محبت کا معیار تھا. اب محبت کا معیار یہ ہے کہ بیلچے پر کے جڑا زیادہ مٹی پوسی وہ زیادہ پیاز بنا لا, جڑا ہاتھ بن کے پیچھے کھڑا اسی وہ محبت. اصول تو یہ ہے نا کہ جو مٹی ڈال رہا ہے وہ زیادہ جناب خطرناک ہے. یار وہ بندے پہلے اس نے سوراخ اور وہ چھوٹی چھوٹی جگہ بھی بند کر دی کہ لائٹ نہ جائے. کیسا ظالم آدمی یار, اس نے ہر چیز بند کر دی, اوپر مٹی ڈال کے. جو پیچھے کھڑا ہوا کہتے نہیں میں آئندہ کا کم نہیں کرنا, میں اس نال محبت ہے, میں مٹی نہیں پانی. وہ کہتے نو اللہ دیا بندیا, اگر محبت ہے پھر محبت سے پیار سے اس کو ودا کر کہ تیری محبت کا معیار اب یہ ہے کہ اس کی تدفین میں شرکت کر. جس محبت سے اس کی تدفین میں شرکت کرے گا اللہ تبارک و تعالی تجھے ثواب عطا کرے گا اس نے سلوک کا. اب اس کی بخشش کی دعا کر. لوگ تو یہ کریں گے لیکن تو نے اس ہستی کے لیے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا ہوگا نا, قبر میں وہ ہستی خود آ جائے گی.